الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا وشفينا وذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيامة يوم الدين. أما بعد فقد قال تبارك الله في القرآن الكريم وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. محبان اہل بیت اور سرکار سید الشہداء، سوگواران اسیران کربلا بطفیل، چاردہ معصومین اور خصوصاً بطائر معصوم عالمیان شہزادی اولیاء حضرت بطول بنت رسول جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، میں نے جس آیہ کریمہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا، بہت ہی مشہور و معروف آیہ کریمہ ہے کہ عجیب نہج ہے، عجیب انداز ہے، عجیب طرز گفتگو ہے. آپ مسلسل فرش عزا پر بیٹھتے ہوئے آ رہے ہیں، مسلسل مجلسیں کر رہے ہیں، اور یہ شاید اس سال ہم وہ گریہ ادا نہیں کر پائے، وہ مقصد اور وہ عبادت کو اس طریقے سے ادا نہیں کر پائے ہوں گے. اگر کمی رہی تو بچیں گے تو اگلے سال انشاءاللہ. دیکھیے، وہ قرآن کریم کی کتاب جو معتبر بعیب لا ریب، اس کتاب میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ پلٹا. کہ عجیب نہج ہے، عجیب انداز ہے، عجیب طرز گفتگو ہے. ذرا عظمتوں کو تو پہچانو، ذرا رفتوں کو تو پہچانو، ذرا درجات کو تو پہچانو. بھئی اللہ کسی سے ہم کلام ہو رہا ہے، کسی سے بول رہا ہے، کسی سے بات کر رہا ہے، ڈائریکٹ اللہ گفتگو کر رہا ہے. بھئی وہ گفتگو کر رہا ہے، وہ اللہ جو زبان نہیں رکھتا. بھئی وہ اللہ، ذرا عظمتوں کو تو پہچانو، درجات کو تو پہچانو. بھئی وہ اللہ جو زبان نہیں رکھتا، وہ کلام کر رہا ہے. کہہ رہا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. بھئی ذرا بلندیوں کو تو پہچانو. بھئی اللہ نے جب بھی نبیوں سے کلام کیا تو کسی سے درخت کے ذریعے سے بولا، کسی سے آگ کے ذریعے سے بولا. ذرا عظمتوں کو تو پہچانو. بھئی وہ اللہ جس نے جب بھی نبیوں سے کلام کیا تو کسی کو وسیلہ بنایا، لیکن اپنے اور حسین کے درمیان کسی کو وسیلہ نہیں بنایا، سیدھے کہہ دیا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. صلوات پڑھے نا محمد و آل محمد. اس اللہ نے سیدھا کہہ دیا اے نفس مطمئنہ پلٹا. یہ محبت ہے. نبیوں سے کلام کیا تو آگ کے ذریعے سے بولے، کہیں پر درخت کے ذریعے سے بولا، لیکن حسین کی جب بات آئی تو سیدھے کہہ دیا کربلا کے میدان میں یا ایتھا النفس المطمئنہ. اتنا بڑا لقب جو نفس نہیں رکھتا، وہ کہہ رہا ہے نفس مطمئنہ پلٹا کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا، تو بھی اپنے رب سے راضی ہو جا. توجہ ہے. دیکھیے، کچھ بات عرض کر دیتا ہوں کہ ہمیں سب سے پہلے معرفت حاصل کرنی پڑے گی. اگر معرفت نہیں ہے تو ہمیں فرش عزا کی عظمت نہیں سمجھ میں آئے گی. توجہ. دیکھیے، مثال کے طور پہ میں آپ لوگوں سے پوچھوں، یہ بتائیے سمندر دیکھا ہے؟ سمندر دیکھا ہے؟ کیا ہے سمندر؟ توجہ، کیا ہے سمندر؟ آپ کہیں گے بہت سارا پانی.
بھائی کیا ہے سمندر؟ پھر آپ کہیں گے بھائی بہت خوبصورت نظارہ ہے۔ کیا ہے سمندر؟ کہا اس میں مچھلیاں تیرتی ہے۔ کہا کیا ہے سمندر؟ بڑی توجہ، کہا خوبصورت نظارہ ہوتا ہے، بہترین ہوائیں چلتی ہے، یہ ہے سمندر۔ لیکن قسم خدا کی معرفت کو سمجھیے گا کہ آپ سے پوچھا بھائی سمندر کیا ہے؟ کہا بہت سارا پانی، سہارا نظارہ، بھائی خوبصورت منظر، بڑی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، کیا سہانا نظارہ ہوتا ہے۔ لیکن میں نے کسی غوطہ خور سے پوچھا کہ سمندر ہے کیا؟ بڑی توجہ، بھائی میں نے آپ سے پوچھا سمندر ہے کیا؟ آپ نے کہہ دیا بہت سارا پانی، بہت گہرا پانی، اور ایسا منظر کہ کہیں دکھائی نہیں دیتا ہے، بڑی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہے۔ لیکن ایک غوطہ خور سے پوچھا بھائی سمندر کیا ہے؟ تو اس نے کہا سمندر کا مطلب ہیرے۔ بھائی معرفت کو سمجھیے گا، بھائی سمندر کا مطلب ہیرے، سمندر کا مطلب جوہرات، سمندر کا مطلب موتی۔ بھائی وہی سوال تو ایک ہے نا، جواب دو کیسے؟ بھائی آپ سے پوچھا سمندر کیا ہے، آپ نے کہا بہت سارا پانی، خوبصورت منظر، لیکن وہی کہہ رہا ہے۔ دوسرے سے پوچھا، غوطہ خور سے پوچھا، اس نے کہا سمندر کا مطلب ہے موتی، سمندر کا مطلب ہے ہیرا۔ مطلب کیا ہے؟ کہا میاں مطلب یہ ہے کہ دیکھو آپ کو سمندر کی معرفت نہیں ہے، اس غوطہ خور کو سمندر کی معرفت ہے، اس کو پتا ہے سمندر کیا ہے۔ توجہ، اس کو پتا ہے سمندر کے اندر کیا ہے۔ بھائی دیکھیں اب ہم کسی سے پوچھیں مجلس کیا ہے، بڑی توجہ، مجلس پوچھیں ہم کسی کو جس کو معرفت نہیں، کہا بتائیے مجلس کیا ہے، وہ کہے گا مجلس کا مطلب مرثیہ، بھائی مجلس کا مطلب مائک، مجلس کا مطلب مولانا، مجلس کا مطلب فرش اعضاء، مجلس کا مطلب تبرک۔ لیکن کسی معرفت والے سے پوچھئے کہا مجلس کیا ہے، وہ کہے گا مجلس کا مطلب نماز، مجلس کا مطلب روزہ، مجلس کا مطلب عبادت۔ صلوات پڑھ دیجئے نا محمد و آل محمد پر۔ تو یہ مجلس اعضاء، اس کی معرفت سمجھنی پڑے گی، ہمیں اس کی معرفت حاصل کرنی پڑے گی۔ معرفت کے بغیر مجلس سمجھ میں نہیں آئے گی، نہ ہی اہل بیت سمجھ میں آتے ہیں۔ میں عرض کر چکا ہوں ایک مرتبہ کہ معرفت نہیں تھی، ایک یہودی کو ساتھ میں جا رہا تھا، اس یہودی کو پتہ نہیں میرے ساتھ کائنات کا شہنشاہ ہے، مالک ہے، بس نام سنا تھا، معرفت نہیں تھی، بس نام سنا تھا، معرفت نہیں تھی۔ لیکن نام سننے کا بھی بڑا فائدہ ہے، نام سننے کا بھی بڑا فائدہ ہے، اور نام لینے کا بھی بڑا فائدہ ہے۔ توجہ، دونوں بات اسی واقعے میں عرض کر دیتا ہوں۔ کیا کہا، کیا ہوا؟ یہودی اور مولا کائنات ساتھ ساتھ جا رہے تھے، یہودی کو پتہ نہیں کہ میرے ساتھ کائنات کا شہنشاہ جا رہا ہے، مالک جا رہا ہے، بادشاہ جا رہا ہے، بس اس نے نام سنا تھا، معرفت نہیں تھی، صورت سے نہیں جانتا تھا۔ اب چلتے جا رہے ہیں، کیا ہوا؟ راستے میں دریا آیا۔ اب راستے میں دریا کا آنا تھا، اس یہودی نے کہا بھائی مجھے تو دریا کے اس پار جانا ہے۔ مولا نے کہا تو دریا کے اس پار کیسے جائے گا؟ کوئی کشتی دکھائی نہیں دے رہی ہے، کوئی پل بھی دکھائی نہیں دے رہا ہے، تو دریا کے اس پار کیسے جائے گا؟ تو کہنے لگا بھائی دیکھو مجھے تو نہ تو کوئی کشتی کی ضرورت ہے، نہ ہی مجھے دریا کی ضرورت ہے۔ بڑی توجہ، کہا نہ تو مجھے کشتی کی ضرورت ہے، نہ ہی مجھے کسی پل کی ضرورت ہے۔ کہا پھر مولا نے کہا تو دریا کو کیسے پار کرے گا؟ کہا بھائی دیکھو میرے پاس ایک ایسا علم ہے کہ جس کے ذریعے سے میں دریا کو پار کر لوں گا۔ مولا نے کہا اچھا، کہا ٹھیک ہے تو دریا کو پار کر لے۔ کہا ٹھیک ہے بھائی مجھے بہت ضروری کام ہے، میں چلتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، لیکن وہ رکا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا بھائی مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ میں اکیلا چلا جاؤں اور آپ یہیں پر رہ جائے۔ بھائی مجھے اچھا نہیں لگ رہا، ظاہر سی بات ہے ہم بھی کسی کے ساتھ جاتے ہیں تو اسے چھوڑنے بھی جاتے ہیں تو تھوڑا دکھ ہوتا ہے کہ اچھا نہیں لگ رہا بھائی، آپ بائک پہ بیٹھ کے چلے جائیں، ہم پیدل آئیں، ہے نا؟ تو کہا بھائی مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ مولانا نے کہا کوئی بات نہیں بھائی،
تیرا کام نہ رکے تو چلا جا۔ کہا اچھا بھائی مجھے بہت ضروری کام ہے میں چلتا ہوں۔ اب وہ دریا کے کنارے آیا، نہ جانے اس نے کیا کہا کہ دریا نے اس کو ویسے ہی راستہ دے دیا جیسے جناب موسیٰ کو دیا تھا۔ جناب موسیٰ کو جیسے دریا نیل نے دیا تھا۔ اب یہ ادھر سے ادھر آیا اور ادھر آنے کے بعد کہتا ہے بھائی کاش جو علم میرے پاس ہے وہ تمہارے پاس بھی ہوتا۔ کہا بھائی جو علم میرے پاس ہے وہ تمہارے پاس بھی ہوتا۔ مولا نے کہا پریشان کیوں ہوتا ہے، گھبراتا کیوں ہے، رک جا۔ اب ادھر سے مولا نے بسم اللہ کہی، پانی پر پہلا قدم رکھا، پانی پر چل کر ادھر پہنچے اور پہنچنے کے بعد بڑی حیرت سے دیکھنے لگا۔ کہا بھائی کیا بات ہو گئی؟ کہا بھائی سچ سچ بتاؤ آخر آپ کے پاس کون سا علم ہے؟ کہا بھائی سچ بتاؤ آپ کے پاس کون سا علم ہے؟ مولا نے کہا تو بتا تیرے پاس کون سا علم ہے؟ کہا میں نے کوئی توریت نہیں پڑھی ہے، میں نے یا موسیٰ نہیں کہا ہے۔ کہا پھر تجھ کو دریا نے راستہ کیسے دے دیا؟ کہا بھائی دیکھو جب میں دریا کے کنارے آیا تو مجھے کشتی دکھائی نہیں دی، کوئی پل دکھائی نہیں دیا، لیکن میں نے سنا ہے اس زمانے میں ایک نبی ہے جس کا ایک وصی ہے جس کا نام علی ہے جو مشکل کشا ہے۔ میں دریا کے کنارے آیا، میں نے کہا یا علی، دریا نے مجھ کو راستہ دے دیا۔ مولا نے کہا تو نے مجھے پکارا میں بھی آ گیا۔ صلوات پڑھے نا محمد و آل محمد پر۔ کہا تو نے مجھ کو پکارا، معرفت نہیں تھی، جیسے ہی معرفت ہوئی کہا مولا کلمہ پڑھا دیجئے، مولا کلمہ پڑھا دیجئے۔ اب اس کو مولا نے کلمہ پڑھایا اور کلمہ بھی پڑھا تو وہ محمد رسول اللہ پہ اٹکا نہیں، علی ولی اللہ تک آیا۔ صلوات پڑھے نا محمد و آل محمد پر۔ معرفت حاصل کرنی پڑے گی۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ پلٹا۔ دیکھیے یہ شاید آپ نے غور نہیں کیا، کیا عرض ہوا کہ پلٹا پلٹا۔ اب دیکھیے میں کہیں پر جاؤں اور وہاں پر جانے کے بعد یا ہم میں سے کوئی جائے کام کے سلسلے میں، بڑی توجہ، اور جائے اور جانے کے بعد فون کرے گھر والے یا دوست، کہا بھائی کیا حال ہے، خیریت سے ہے سب؟ کہا بھائی سب بڑھیا ہے لیکن من نہیں لگ رہا ہے، لیکن من نہیں لگ رہا ہے، کام نہیں چل پا رہا ہے۔ کہا اچھا بھائی ایسا ہے تو واپس آ جاؤ، پلٹ آؤ۔ بڑی توجہ، کہا پلٹ آؤ۔ بھائی دیکھیے اگر میں کہیں عشرہ پڑھنے بھی جاؤں اور میں کہوں بھائی میرا اپنے والدین سے یا اپنے گھر والوں سے کہوں میرا من نہیں لگ رہا ہے تو میرے گھر والے فوراً بولیں گے کہ پلٹ آؤ۔ کہا پلٹ آؤ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جہاں پر موجود ہوں میں وہاں کا نہیں ہوں، میں جہاں پر موجود ہوں میں وہاں کا نہیں ہوں۔ مطلب اصل وطن ہے میرا دہلی، میرا اصل وطن جو گھر ہے میرا وہ ہے دہلی میں۔ تو پتہ چل رہا ہے کہ مجھے وہاں سے کہا جا رہا ہے کہ پلٹ آؤ پلٹ آؤ، تو اس کا مطلب یہ ہوا میں وہاں کا نہیں ہوں، میں وہاں کا نہیں ہوں، میں یہاں کا ہوں۔ بھئی آپ نے توجہ نہیں دی، خداوند عالم نے کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ پلٹا پلٹا۔ تو بھئی خدا بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو تم حسین کو یہاں کا نہ سمجھنا، حسین وہاں کا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ حسین یہاں کا نہیں ہے وہاں کا ہے۔ رسول اللہ نے پوچھ لیا اے جبرائیل اتنے دور دور کے سفر کرے ہیں، کیا کبھی تھکے ہو؟ توجہ، کیا کبھی بدن میں تھکاوٹ محسوس ہوئی ہے؟ اتنے دور دور سے فوراً پلک جھپکتے ہی آ جاتے ہو، کبھی تھکن ہوئی ہے؟ کہا یا رسول اللہ کبھی نہیں ہوئی لیکن 3 مقامات پر ہوئی ہے۔ توجہ، کہا یا رسول اللہ
3 مقامات پر ایسا لگا کہ میرے بدن میں تھکن آئی، مجھے کمزوری محسوس ہوئی، ہلکی مجھے تھکن محسوس ہوئی۔ رسول نے کہا کون سے مقامات پر؟ کہا یا رسول اللہ پہلا مقام وہ کہ جب جناب یوسف کو ان کے بھائیوں نے، بڑی توجہ، ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا اور خدا نے مجھے فوراً حکم دیا کہ اے جبرائیل جاؤ یوسف کے پیر کنویں کی زمین پر لگ نہ پائے، اس کو پکڑ لو۔ کہا اللہ نے تب حکم دیا، جناب یوسف کو پھینک دیا گیا، میں فوراً بڑی تیزی سے چلا اور جناب یوسف کو زمین پر قدم رکھنے سے پہلے پکڑ لیا۔ کہا یا رسول اللہ اس مقام پر مجھے تھکن محسوس ہوئی۔ کہا اچھا دوسرا مقام؟ کہا دوسرا مقام وہ جب جناب ابراہیم اپنے بیٹے کو لے کر گئے مینا کے میدان پہ اور جناب اسماعیل کو لٹا دیا، اپنے چہرے پہ پٹی بھی باندھ لی، لیکن خدا نے مجھے حکم نہیں دیا۔ توجہ سمجھیے گا بات کو، مجھے حکم نہیں دیا۔ کہا اچھا، کہا پھر یہ ہوا کہ جناب ابراہیم نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری رکھ دی، لیکن خدا نے مجھے حکم نہیں دیا۔ توجہ، مجھے حکم نہیں دیا۔ جب جناب ابراہیم نے ارادہ کیا کہ میں اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلاؤں، جیسے ہی چھری چلانا چاہتے تھے مجھے فوراً کہا ہے جبرائیل جاؤ جنت کے باغ میں، بڑی توجہ، کہا جاؤ جنت کے باغ میں، وہاں سے ایک دمبے کو لو اور دمبے کو لینے کے بعد زمین پر جاؤ، اسماعیل کو ہٹاؤ، دمبے کو لٹاؤ۔ بھائی کتنا وقت لگا ہوگا، توجہ کتنا ٹائم لگا ہوگا۔ کہا جاؤ، اب جناب جبرائیل فوراً جنت میں گئے، دمبے کو لیا، جناب زمین پر آئے، جناب اسماعیل کو ہٹایا اور دمبے کو لٹایا۔ اب جیسے ہی چھری چلی دمبے کا خون بہہ گیا۔ کہا یا رسول اللہ اس مقام پر میں تھوڑا اپنے بدن پر تھکن کو محسوس کر رہا تھا۔ اور ظاہر سی بات ہے اتنا وقت، اور یہ ہے جبرائیل نور، اور نور کی اسپیڈ بہت ہوتی ہے۔ ہمارے علماء نے اس طریقے سے بھی بیان کیا ہے کہ جیسے بجلی ہوتی ہے، اب بجلی لائٹ آ رہی ہوتی ہے لیکن کھٹکا بند کر دو تو لائٹ بند رہتی ہے، لیکن آپ نے ادھر آن کیا فوراً لائٹ آن ہو گئی۔ کتنی اسپیڈ سے گئی ہے بھائی، یہ تو انسان کی بنائی ہوئی ہے، اب خدا نے جبرائیل کو بنایا ہے، اتنی اسپیڈ سے آئے تھے۔ کہا تیسرا مقام، بڑی توجہ، کہا تیسرا مقام، کہا یا رسول اللہ تیسرا مقام وہ ہے کہ جب 2 شہزادوں نے پہلی مرتبہ ایک تختی پر کچھ لکھا، توجہ، کہا پہلی مرتبہ 2 شہزادوں نے پہلی مرتبہ تختی پر کچھ لکھا۔ جب وہ اپنے نانا کے پاس گئے، کہا نانا جان فیصلہ کیجئے کس نے اچھا لکھا ہے کس نے اچھا نہیں لکھا ہے۔ توجہ بھائی، امام حسن و امام حسین نانا کے پاس پہنچے، کہا نانا یہ بتائیے یہ میں نے لکھا ہے یہ بھیا حسن نے لکھا ہے، بتائیے نانا کس نے بہتر لکھا ہے۔ رسول اللہ نے دونوں پیشانی کو چوما اور چومنے کے بعد کہا میرے شہزادوں دونوں نے بہتر لکھا ہے، کہا دونوں نے بہتر لکھا ہے۔ کہا نانا فیصلہ کیجئے، کہا بیٹا دونوں نے بہتر لکھا ہے۔ کہا اچھا، اب دونوں شہزادے مولا کائنات کی خدمت میں آئے، اپنے بابا کے پاس آئے، کہا بابا یہ میں نے لکھا ہے یہ بھیا حسن نے لکھا ہے، بتائیے کس نے بہتر لکھا ہے۔ جب مولا کائنات نے بھی وہی عمل کیا جو رسول خدا نے عمل کیا، دونوں کی پیشانی کو چوما، کہا بیٹا دونوں نے اچھا لکھا ہے، کہا میرے شہزادوں دونوں نے اچھا لکھا ہے۔ توجہ،
کہا دونوں نے اچھا لکھا ہے۔ اب یہ دونوں اپنی والدہ کے پاس آئے، کہا بھیا حسن، امام حسین بولے، کہا بھیا حسن فیصلہ نہیں ہو پایا، نانا نے بھی فیصلہ نہیں کیا، بابا نے بھی فیصلہ نہیں کیا، تب فیصلہ کیسے ہو؟ کہا چلو اماں کے پاس۔ توجہ، صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کہا بھیا اللہم صلی اللہ، کہا بھیا فیصلہ نہیں ہو پایا۔ نانا سے پوچھا، کہا دونوں نے اچھا لکھا، بابا سے پوچھا، کہا دونوں نے بہتر لکھا، بھیا فیصلہ نہیں ہو پایا، فیصلہ کیسے ہو؟ کہا چلو اماں کے پاس۔ اب دونوں شہزادے بی بی کے پاس آئے، بی بی کے پاس آنے کے بعد کہا اماں یہ میں نے لکھا ہے، یہ بھیا حسن نے لکھا ہے۔ کہا اماں بتائیے کس نے اچھا لکھا ہے؟ اب شہزادی نے بھی وہی عمل کیا جو دونوں معصومین نے کیا، دونوں کی پیشانی کو چوما اور ماتھے کو چوما، پیشانی کو چوما، ہاتھوں کو چوما، کہا میرے شہزادوں دونوں نے بہتر لکھا، دونوں نے اچھا لکھا۔ اب امام حسین ضد کرنے لگے، اماں آپ کو بتانا ہوگا۔ نانا کے پاس گئے، نانا نے نہیں بتایا، بابا کے پاس گئے، بابا نے نہیں بتایا۔ اب چھوٹے شہزادے ضد کرنے لگے، کہا اماں آپ کو بتانا ہوگا، اماں آپ کو بتانا ہوگا کس نے بہتر لکھا۔ تو اب تاریخ بتاتی ہے کہ جناب شہزادی نے اپنے گلے سے ایک ہار اتارا جس میں 9 عدد یا 7 عدد، 2 روایت ملتی ہے، ایک 7 ہے ایک 9 ہے، جس میں عقیق تھے، موتی تھے، عقیق کے فیروزہ انگوٹھی کا جیسا عقیق ہوتا ہے، نگ ہوتا ہے، نگ تھے 7 یا 9 عدد۔ اب شہزادی نے اس کو اتارا اور اتارنے کے بعد توڑا اور نگوں کو ہاتھ میں لیا، بڑی توجہ، نگوں کو ہاتھ میں لیا، کہا دونوں شہزادوں کے آگے ہاتھ کر دیا، کہا شہزادوں ایک ایک اٹھاتے رہو، جس کے ہاتھ میں زیادہ ہوں گے اس نے بہتر لکھا۔ توجہ، جس کے ہاتھ میں زیادہ ہوں گے اس نے بہتر لکھا۔ اب دونوں شہزادوں نے نگ کو اٹھانا شروع کیا، پہلے کو امام حسن نے اٹھایا، دوسرے کو امام حسین نے اٹھایا، ایسے ہی اٹھاتے رہے۔ اب میں اگر 9 عدد کی تاریخ لوں یا 7 عدد کی، چاہے آپ 7 عدد کی لیں یا 9 عدد کی لیں، دونوں کے ہاتھوں میں برابر آ گئے، بچا ایک، بچا ایک۔ اب جیسے ایک ہوا، ادھر سے امام حسن کا ہاتھ بڑھا، ادھر سے امام حسین کا ہاتھ بڑھا، خدا نے کہا جبرائیل فوراً جا، بڑی توجہ، کہا جبرائیل فوراً جا نک کے 2 ٹکڑے کر دے، کہا نک کے 2 ٹکڑے کر دے۔ اب ادھر سے امام حسن کا ہاتھ بڑھا، ادھر سے امام حسین کا، اب نگوں پہ ہاتھ پہنچنے ہی والا تھا کہ جبرائیل امین کو فوراً حکم ہوا، فوراً وہ زمین پر آئے، نک کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ فیصلہ ہو گیا۔ کیا فیصلہ ہوا؟ خداوند عالم فیصلہ ہونے دیتا، کہا فیصلہ ہونے دیتا۔ اگر مجھے دونوں کی امامت پہ شک ہوتا، اگر مجھے دونوں کی امامت میں شک ہوتا، نہ تو حسن کا مرتبہ کم ہے، نہ حسین کا مرتبہ کم ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یہ ہے منزلت اہل بیت کی۔ امام حسین نے کچھ بات آپ کے حوالے کرتے ہوئے اور آپ کی رحمتوں کو تمام کر دوں گا۔ امام حسین نے 28 رجب کو مدینہ چھوڑا اور حج کی طرف روانہ ہوئے، کعبے کی طرف روانہ ہوئے۔ کس لیے؟ حج کے ارادے سے، حج کے ارادے سے۔ اب آپ مجھے انصاف سے بتائیے
امام حسین کو معلوم تھا یا نہیں تھا کہ مجھے حج کرنے نہیں دیں گے؟ پھر کیوں مسلسل حج کے لیے انتظار کیا، حج کے لیے پہنچے؟ توجہ، امام حسین نے حج کا ارادہ کیا تھا، اور حج کا ارادہ کیا تھا۔ دیکھیے کچھ باتیں عرض کر دیتا ہوں کہ بہت سی باتیں غلطیاں ہمارے سے بھی ہو جاتی ہیں ممبروں پر، کہ ہمارے جملے ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں، جملے ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں، لیکن ظاہر نہیں ہے جو ہم نے کہہ دیا وہی سچ ہو جاتا ہے۔ امام نے پہلے ارشاد فرما دیا ہے، کہا دیکھو اس باتوں کو ماننا جو قرآن کے مطابق ہو، اگر ہماری باتیں قرآن کی آیتوں کے مطابق ہو تو ان کو ہماری بات سمجھنا، اگر قرآن کی آیتوں کے خلاف ہو تو انہیں دیوار میں دے دینا، وہ ہماری بات نہیں ہوگی۔ تو کیا ہوا؟ کہا کہ امام نے حج کو بدل دیا، احرام کو توڑ دیا، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ احرام کو امام حسین نہیں توڑ سکتے، احرام توڑنا حرام ہے۔ امام نے حج کے ارادے سے گئے تھے، لیکن حج کو عمرے سے تبدیل کیا، حج کو عمرے سے بدلا۔ یہی روایت اگر ہم آپ لوگوں تک پہنچائے تو اس سے اختیار امامت سمجھ میں آئے گا، امام کا اختیار کتنا ہے، امام کا اختیار کتنا ہے۔ وہ جب چاہتے ہیں کسی بھی عمل کو بدل سکتے ہیں۔ آپ میری طرف متوجہ رہیں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ کہ وہ جب چاہے کسی بھی عمل کو بدل سکتے ہیں۔ دلیل دے دوں، بھائی ایک شخص کو رسول خدا نے بلایا، وہ شخص نماز پڑھ رہا تھا، جب وہ نماز پڑھنے کے بعد آیا، کہا یا رسول اللہ آپ نے ہمیں بلایا، کہا تجھے جب بلایا تو تب کیوں نہیں آیا؟ کہا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ کہا تجھ کو نماز بتائی کس نے؟ کہا تجھ کو نماز بتائی کس نے؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے۔ کہا پھر تجھ کو بلایا کس نے؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے۔ کہا پھر تو کیوں نہیں آیا؟ کہا یا رسول اللہ مجھے نہیں معلوم تھا اس عمل میں کیا عمل کرنا چاہیے تھا، رسول اللہ غلطی ہو گئی، مجھے نہیں معلوم تھا اس عمل میں کیا کرنا چاہیے تھا، مولا رسول اللہ بتائیے کیا کرنا چاہیے تھا۔ رسول نے قیامت تک کے لیے فیصلہ کر دیا اور ایک پیغام دے دیا کہ دیکھو جب بھی حجت بلائے تو فوراً چلے آنا، چاہے کسی بھی عمل میں ہو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ کہا یا رسول اللہ معافی چاہتا ہوں، معلوم نہیں تھا۔ تو رسول نے بتا دیا کہ چاہے حجت کسی بھی وقت بلائے فوراً عمل میں چلے آنا۔ دیکھیے بڑی توجہ، اگر آمادہ ہے تو کعبے تک اگر بات آ گئی ہے تو مولا عباس کے خطبے کے 2-4 جملے عرض کر دیتا ہوں۔ اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ انشاءاللہ اس کو عرض کروں گا، وقت زیادہ بھی ہو رہا ہے اور یہ وقت ایسا ہے جس میں آنکھوں میں نیند آ جاتی ہے، تھکن محسوس ہوتی ہے۔ آج عزا کا آخری دن ہے جس میں ہمارے 11ویں امام کی شہادت ہے۔ آج ہمیں 2 شخصیتوں کو پرسہ دینا ہے، ایک امام زمانہ کو دینا ہے، ایک شہزادی کو دینا ہے۔ امام زمانہ کو ان کے بیٹے کا پرسہ ان کے والد کا پرسہ دینا ہے، شہزادی کو اہل حرم کو پرسہ دینا ہے، مدینے میں آئی ہے۔ آزاد اور پر تصور کر لیجئے گا
امام حسن عسکری علیہ السلام کو 1 ربیع الاول کو زہر دیا گیا، 1 ربیع الاول کو، اور زہر ایسا تھا، تاریخ بتاتی ہے کہ 5 ربیع الاول کو جب امام وضو کے لیے امام زمانہ کو پکارا تو امام نے وضو کس طریقے سے کرایا کہ گیلے کپڑے کو گیلا کرا اور گیلے کپڑے سے وضو کرانا شروع کیا۔ ذرا آپ تصور کر لیجیے گا کہ وہ زہر کیسا ہوگا جو امام کو ہلنے بھی نہیں دیا۔ بس تصور کر لیجیے گا، آخری دن ہے، معلوم نہیں کون اگلے سال زندہ رہے، کس کے نصیب میں مجلس ہو یا نہ ہو، بس تصور کر لیجیے گا۔ آزادارو، یہ وہ حسن ہے، حسن 2 ہے، ایک ہمارے دوسرے امام اور ایک 11ویں امام، لیکن دونوں کی شہادت میں بڑا فرق ہے۔ بس میں آہستہ آہستہ پڑھوں گا، تصور کر لیجیے گا آپ۔ امام حسن کو جب زہر دیا گیا نا تو امام حسن عسکری کے جگر کے ٹکڑے نہیں ہوئے، لیکن جب امام حسن کو زہر دیا گیا تھا، ارے ان کے جگر کے ٹکڑے تشت میں آ کر گرنے لگے۔ آزاداروں پر تصور کر لیجئے گا، ارے جب امام حسن عسکری کا جنازہ تیار ہوا تھا اور گھر سے نکلا تھا، ارے تو بڑے شان و شوقت سے نکلا تھا، لیکن ارے ذرا سوچئے، ارے ہمارے امام حسن کا جب جنازہ نکلا تھا، ارے جب کچھ لوگ مختصر لوگ تھے، ارے گھر سے باہر نکلا، ارے پھر واپس آ گیا۔ اب شہزادی نے کیا دیکھا؟ ارے جنازے پر تیروں کی برسات۔ آزادارو، یہ الوداعی مجلس سمجھ لیجئے گا۔ آزادارو، جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینے پہنچ رہا تھا، کہا اے منادی، ندا دینے والے ندا دے دے، منادی کر دے، ارے وہ قافلہ لٹ کر آ چکا ہے۔ ارے کہنے لگا اے مدینے والوں، ارے مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا۔ آزادارو، تصور کر لیجئے گا، کہا ارے حسین کربلا کے میدان میں قتل کر دیے گئے۔ آزادارو، جب یہ قافلہ مدینے میں آ گیا، بس مختصر کرتا ہوا آ رہا ہوں، کہا جب یہ قافلہ آ گیا نا، آزادارو شہزادی زینب نے کہا ارے پہلے نانا کی قبر پر لے چلو۔ آزادارو، نانا کی قبر پر آئی شہزادی، اور آنے کے بعد کہا نانا، ارے اگر یہ نام حرم نہ ہوتے، اے نانا میں تمہیں دکھا دی، ارے میرے بدن پر ارے کتنے تازے آنے لگے۔ آزادارو، کہا نانا، ارے میں تیرا دین بچا کر آئی ہوں، اے نانا ارے تیرا نواسا کربلا کے میدان میں ارے 3 دن کا بھوکا پیاسا قتل کر دیا گیا۔ اے نانا، میں کچھ نہ بچا پائی، لیکن نانا ارے ایک امانت لائی ہوں، ارے ایک امانت کو نکالا، ارے امام حسین کا ارے وہ کرتا جو خون میں تر تھا، ارے قبر پر رکھ دیا، قبر لرزنے لگی۔ کہا زینب، ارے اس کرتے کو ہٹا لے ورنہ قیامت آ جائے۔ آزادارو، ارے شہزادی اماں کی قبر پر آئی، کہا اماں ارے وہ تمہارا لال، ارے جس کو تم نے چکیاں چلا چلا کے پالا ہے، اے اماں، ارے نانا کی امت نے 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کے میدان میں قتل کر دیا گیا۔ آزادارو، ارے وہ زینب بس بیان کرتی رہی لیکن گریہ نہیں کرا تھا، ارے حسین پہ روتی رہی لیکن اپنے بچوں پہ گریہ نہیں کیا تھا۔
جب سب امانتیں اپنے گھر پہنچا چکی، ارے جب یہ زینب ارے اپنے گھر پر آئی اور رونے لگی، آزادارو کیا دیکھا؟ ارے چھوٹے چھوٹے 2 بستر ہیں۔ ارے محمدہ نے جوش مارا، فوراً اپنے آپ کو گرا لیا، کہا ہے میرے شہزادوں ارے مجھے معاف کرنا، ارے تم ہی انصاف سے بتاؤ، ارے میں اپنے بھائی پہ گریا کرتی یا تم پر گریا کرتی؟ آزادارو جب امام کو شہر دیا گیا، جب زہر دے دیا گیا، ارے امام نے کہا دیکھو جب میرا آخری وقت آئے تو میری زبان سے آتش نکلے گا۔ آزادارو ابھی تابوت کی زیارت کریں گے۔ آزادارو وہ امام اس دنیا سے رخصت ہونے لگا، رخصت ہونے سے پہلے اس نے کہا لاتاش ارے غلام، جیسے ہی پانی لے کر پہنچا، ارے امام اس دنیا سے جا چکے۔ آزادارو امام کے جنازے کو ارے اہل بیت کے گھرانے میں ارے پہلا یہ جنازہ ایسا ہے ارے جس کو بڑی شان و شوقت سے اٹھایا ہے۔ آزادارو بد تصور کر لیجئے گا، ارے جناب جعفر نے چاہا ارے امام کے جنازے نماز جنازہ پڑھائے، ارے غیب سے امام زمانہ آئے اور آنے کے بعد ہاتھ پکڑ لیا، کہا چچا ارے امام کا جنازہ ارے امام ہی پڑھاتا ہے۔ آزادارو میں کہوں گا اے امام زمانہ، آپ تو غیب سے نکل کر ارے اپنے والد کا جنازہ پڑھنے کے لیے آ گئے، ارے ذرا اس بیٹے سے پوچھئے ارے جس کے سامنے ارے اس کے باپ کا جنازہ بے گور و بے کفن پڑا رہا۔ آزادارو ارے امام نے نماز جنازہ پڑھائی اور امام نے نماز جنازہ پڑھانی تھی، ارے جب بڑی شان و شوقت سے امام کا جنازہ اٹھا اور اپنی دیا گیا، میں کہوں گا مولا ارے آپ کا جنازہ بڑی شان و شوقت سے ارے دفن کر دیا گیا، ارے ذرا کربلا کے میدان میں آئیے، ارے ملتا ہے ارے کس کا بات بے بہوا بے قبر پڑا ہے، بیٹوں کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے، پیروں میں ایڑیاں ہے، وہ کہہ رہے اپنے کہاں ہوتے ہیں ارے دیکھیے انہوں نے اپنے والوں کو ارے بڑے دفن کر دیا، لیکن میرے والوں کو کوئی دفن کرنے والا